اور جب سیدہ مریم پر قوم نے انگلی اٹھائی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ بھی نیک نام، تیری تو ماں بھی نیک نام، شادی سے پہلے بیٹا کیسے؟ مریم نے اپنے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متوجہ کیا، میرا سر نہ کھاؤ، کسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہتی ہے ہم بچے سے کیسے باتیں کریں، کبھی بچے بھی بولتے ہیں، تو خود بولنا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ او ابن مریم، اگر کہ اس عمر میں بچے نہیں باتیں کیا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتگو تاریخ کی متاع عزیز بن جائے۔ حدیث میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اٹھا کے نعرہ لگایا، فرمایا میری ماں کے کردار پہ شبو کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ آتانی الکتاب، تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تعویذ گنڈا بیچنا نہ پیغمبروں کا مشن ہے، نہ پیغمبر کے غلاموں کا مشن ہے، یہ یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے، یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے، اور لیتے وہ ہیں جن کی خدا سے بن نہیں آئی۔ در در پہ وہی عورت رسوا ہوتی ہے جس کی گھر میں نہ بن آئے، شوہر کا گھر چھوڑے گی تو در در پہ رسوا ہو، اور جو انسان اللہ کا گھر چھوڑتا ہے وہ پھر کبھی چنڈیوں کے آگے، کبھی مزاروں کے آگے، کبھی لمبی لمبی زلفوں کے آگے، کبھی چبوں کے آگے در در پہ جھک جھک کے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے در کو چھوڑنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو سنایا، میں نے آپ کو شاید سنایا، یہاں کچھ چہرے نئے ہیں آپ کے لیے عرض کرتے ہیں۔ صوبہ سرحد میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک اللہ والے کی قبر ہے، بزرگ کی قبر ہے، لیکن اس کے اوپر جو شخص مجاور بن کے بیٹھا ہے وہ بڑا عجیب آدمی ہے۔ انہوں نے کچھ روایات سنی تو تمنا ہوئی کہ بھئی ذرا میں مل لوں۔ ہم جا رہے تھے کوہاٹ کی طرف، ڈیرہ اسماعیل خان سے بائی روڈ جا رہے، تو ہم نے گاڑی موڑ لی، وہاں چلے گئے۔ اس نے جب دور سے ہمیں دیکھا بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اٹھا اور آ کے معانقہ دیا۔ میرے معانقے میں ذرا اجنبیت تھی، لیکن اس کے معانقے میں والہانہ محبت تھی۔ کہنے لگا شہزاد ذرا اچھی طرح سے معانقہ کیجیے، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو میں نے کہا بیٹھے ہوئے ہو اللہ والے کی قبر پہ، بیچ رہے ہو تعویذ گنڈا اور آرزو جنت کی رکھتے ہو۔ کہنے لگا آپ مل تو لیجئے، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو ساری ڈیٹیل کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں۔ آپ بے شک دعوت و تبلیغ کے میدان میں جہاد کر رہے ہوں گے، میں بھی یہاں بیٹھ کے جہاد کر رہا ہوں۔ پھر مجھے پکڑ کے لے گیا، قبر کے قریب جا کے ہم نے دیکھا ایک پرانا سوکھا ہوا جوتا پڑا ہوا، کتنا بڑا تھا۔ یہ چمڑے کا جوتا جب سوکھ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا نرم اور ملائم ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب یہ جو پڑا ہوا ہے اصل میں بس یہی میرا ہتھیار ہے، میں اس سے جہاد کرتا ہوں۔ میں نے کبھی تم اس سے کیا جہاد کرتے؟ کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں ہے، یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ صرف اسی لیے آتے ہیں۔ میں نے مشہور کر دیا ہے جو یہاں آئے گا اور اس کو دو چار یہ پڑ جائیں گے، اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔
चुनाचे लोग नजराने लेके आते हैं, मैं नजराना ले लेता और उसके बाद कहता हूं झुक जाओ। वो झुक जाता है और ये जूता उठा के पूरे सन्नाटे और कुम्मत के साथ मारता है। वो समझता है मुरादें पूरी हो रही हैं। जो अल्लाह के सामने कभी नहीं झुका वो यहां झुक के खड़ा होता है और हंसी खुशी जूते खाता है। मैं दिल में कहता हूं इलाहुल आलमीन, जो तेरा दर छोड़ के यहां आएगा वो जूते खाएगा तो उसकी नस्लें याद रखे। कहने लगा फरमाइए जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? मैंने कहा वो बड़ा रहीम और करीम है, इंशाअल्लाह तू जरूर जन्नत में जाएगा। आप यकीन फरमाइए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह वालों ने ये नहीं कहा, बुजुर्गान दीन ने ये नहीं कहा कि तुम हमारी कब्रों को सजदे करना, तुम हमारी कब्रों पे झंडियां लहराना, तुम हमारी कब्रों पे नजराने पेश करना। ये सजदे, ये झंडियां, ये चादरें, ये नजराने, ये बुजुर्गों की जरूरत नहीं, मुजावर की जरूरत है। ये जो मुजावर बन के बैठा है नहीं, मत कलंदर सब कुछ अंदर, ये उसकी जरूरत है। फरमाया अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मैं तुम्हारे कब्र निकालूंगा, तुम्हें सीधा करूंगा। सैयदा मरियम पर जब कौम ने अंगुष्ठ बरदारी की तो हजरत ईसा वकील सफाई बन गए। हजरत यूसुफ पर जब इल्जाम लगा तो अजीज मिस्र के घर का एक लड़का वकील सफाई बन गया। हजरत मूसा पर जब इल्जाम लगा तो एक औरतों का वकील सफाई बन गई। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पर जब इल्जाम लगा तो यहां वही के कटहरे में कुरान ने गवाही और खुद खुदा वकील सफाई बन गई, खुद खुदा वकील सफाई बन गई। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हुआ करती हैं और नापाक मर्द नापाक बीवियों के लिए हुआ करते हैं। पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लिए और पाक सीनत मर्द पाक दामन औरतों के लिए हुआ करते हैं। कुरान करीम ने जरा के उसलूब में फरमाया, जिसने आयशा की अजमत का अंदाजा करना हो वो आयशा के शौहर की इस्मत को देख ले। जिस खुशनसीब खातून का शौहर मोहम्मद मासूम हो उस खातून की इफ्फत और अजमत का क्या ठिकाना हो सकता है।